بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ اسے ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں پانی کے اوپر ایک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ شیر کھائے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے۔ میں درمیان میں لٹکا رہوں گا، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک کالا اور ایک سفید چوہا دونوں اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کر وہ ٹنگا ہوا تھا۔ اب اسے اور پریشانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر مکھیاں تو نہیں تھیں مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھتا دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد لگا کر چاٹا تو اسے بڑا مزہ آیا۔ اب وہ اسے چاٹنے مشغول ہو گیا۔ نہ اسے شیر یاد رہا، نہ ناگ یاد رہا اور نہ ہی اسے چوہے یاد رہے۔ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیری مثال اسی انسان کی سی ہے۔ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے۔ کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں۔ گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا دنیا کی لذت ہے جس سے لطف اندوز ہونے میں لگا ہوا ہے۔ تجھے کچھ یاد نہیں، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔